فطر کی جو سب سے اہم بات ہے، اور اس کے بعد اعتکاف، دو چیزیں جو ہے اگر موضوع بہت بڑے ہیں لیکن ہم اختصار کے ساتھ ضرور جانا چاہیں گے. سب سے پہلے جانا چاہیں گے صدقہ فطر جو ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کی مقدار کیا ہے اور کس طرح جو ہے ادا کی جا سکتی ہے اور کب تک ادا کی جا سکتی ہے. ایک خواتین بھی کیا اگر وہ گھر کی ذمہ دار ہو کیا وہ صدقہ فطر پورے عیال کی جانب سے ادا کر سکتی یا نہیں؟ جی، صاحب نصاب حضرات جتنے بھی ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، ان کو تو صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے. جی. اور صدقہ فطر کے بارے میں ہم وضاحت کر چکے. المجلس الفقہی کا فتویٰ آ چکا ہے کہ اس میں ہمارے کشمیر کے بڑے بڑے علماء مفتیان کرام ہیں، وہ کم از کم مقدار ہے 65 روپے. 65 روپے کے حساب سے جو انسان چاہے وہ صدقہ فطر ادا کر تو اس سے زیادہ بھی ادا کی جا سکتی ہے. 65 روپے سے ایکسٹرا زیادہ بہتر ہے. جی. اگر کھجور کی قیمتیں زیادہ ہو جائیں گی، کشمش کی زیادہ ہو جائیں گی، اگر زیادہ دینا چاہے تو زیادہ دینا تو زیادہ بہتر ہے. کم از کم مقدار ہم جو آٹا یا آٹے کی قیمت ہم مقرر کرتے ہیں وہ 65 روپے ہو جاتی ہے احتیاطاً. اگر زیادہ دینا چاہے تو زیادہ ہی بہتر. تو اس کے وقت جو ہے عید کے نماز سے پہلے دینا چاہیے تاکہ غریب بھی اچھی طرح عید کر سکے. اگر آج کوئی دینا چاہے آج بھی ادا ہو سکتا ہے. تو رشتے کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے رشتے میں زیادہ دے تو رشتے میں 2 ثواب ملیں گے. ایک تو ہے غریب پروری، ایک ہے اقربا نوازی. اس میں 2 ثواب ملیں گے. جو آپ کے پاس رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، ان کو زکوٰۃ دے دو، ان کو صدقہ فطر دے دو. اگر وہ مستحق ہیں اس میں آپ کو 2 اجر ملیں گے. ایک تو آپ رشتہ داری کا لحاظ کر رہے ہیں، قرابت داری کا لحاظ کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کو دینا زیادہ بہتر ہے. تو اگر یہ کہ بھی کئی لوگ ایسے کے صاحب چلے امام صاحب بھی غریب ہے یا پھر امام صاحب کو دیں یا پھر اور جو منسلک لوگ ہیں، تو کیا امام کو بھی ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ امام صاحب کو تو ہم امامت کے بدلے میں کچھ نہیں دے سکتے، نہ زکوٰۃ دے سکتے نہ صدقہ فطر دے سکتے. ہاں اگر وہ غریب ہے تو معاونت کے طور پر، مدد کے طور پر ہم اس کو اس کی غربت دور. یہاں پہ بھی نیت کی بہت ہی اہمیت ہے، بہت ضروری ہے. امامت کے بدلے میں نہیں دے سکتے اس کو. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس وقت اہم مسئلہ ہوا اعتکاف کی بات ہے. شاید کل سے شاید انشاءاللہ لوگ جو ہے اعتکاف کی جانب رواں دوا ہوں گے. آج سے ہی اگر مساجد کے اندر کافی تیاریاں ہو چکی تو بہت اچھی بات ہے. تو اعتکاف چونکہ اب خاص طور پر اگر دیکھا گیا چھوٹے بچے بھی چلے جاتے ہیں، بڑے بھی، بوڑھے بھی، اور جو جس کا اللہ تعالیٰ نے اعتکاف دیا ہوگا. تو کس طرح آپ سمجھتے کہ مولانا صاحب فقہی اعتبار سے، علمی اعتبار سے اعتکاف کس کے اوپر واجب ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ کس چیز کی جو ہے ضرورت ہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ دیکھو، پہلے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ایک زمانہ ہمارے کشمیر میں تھا، ہمیں اعتکاف کے لیے کوئی آدمی نہیں ملتا تھا. امام کی ذمہ داری ہوتی تھی. اگر امام نہیں ہوتا تھا تو کرائے پر لینا پڑتا تھا آدمی کو. اس کو گھسا دیتے تھے مسجد میں، نہ اس کو علم ہوتا تھا نہ کچھ ہوتا تھا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے 10 دن گزارتے تھے اور محلے والے سمجھتے ہمارا اعتکاف ادا ہو گیا. عبادت ہے یہ، اور اتنی بڑی عبادت ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے، اور 2 مرتبہ اعتکاف چھوٹ گیا ہے کسی عذر کی وجہ سے. حضور نے 2 مرتبہ اس کی قضا کی ہے. کبھی حضور علیہ السلام نے اعتکاف کو نہیں چھوڑا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہر محلے کی ہر مسجد میں اعتکاف سنت ہے، سنت موقدہ الکفایہ ہے. یعنی اگر ایک آدمی بھی رہے کم از کم پورا محلہ گناہوں سے بری ہو گیا. اگر پورے محلے میں کسی نے اعتکاف نہیں کیا تو پورا محلہ گنہگار ہو جائے گا. تو اعتکاف کے لیے تو وہ شخص جائے جس کو اعتکاف کے مسائل کا علم ہو، جس کو حدود مسجد کا احترام ہو. نہ زیادہ چھوٹے بچے جائیں جن کو مسجد کا آداب کا پتہ نہیں ہے، نہ ایسا ان پڑھ اور جاہل چلا جائے جس کو اعتکاف کے مسائل کا پتہ نہیں ہے. بہتر ہے اگر کوئی شوق رکھتا ہے، چھوٹا بچہ یا زیادہ ان پڑھ آدمی، وہ کسی سے اپنے ذی علم کو اپنے ساتھ رکھے تاکہ پوچھ کر مسئلہ حل کرے. مسائل کو جاننے کی بہت ضرورت ہے. اس پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، بہت ساری کتابیں. میں نے بھی ایک کتاب اس پر لکھی ہے، اعتکاف کے مسائل و فضائل، کہ آدمی جس کو جانا ہے کم از کم اتنی ایک کتاب پڑھ لے. ایک مرتبہ ایک کتاب پڑھنے کے بعد وہ مسجد میں جا سکتا ہے اور اعتکاف کے فوائد اور اس کی روحانی جو ثمرات ہیں اس سے متمتع ہو سکتا ہے اور اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن ہے بڑی بے بات. کل داخل ہونا ہے غروب آفتاب سے پہلے. کل 20 تاریخ ہے، آج نہیں کل ہے 20 تاریخ. تو 20 تاریخ میں غروب آفتاب سے پہلے وہ اندر مسجد میں چلا جائے. تو جیسے کہ آخر پہ ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ صاحب کچھ احباب جو ہے اعتکاف میں چلے جاتے، پھر عید کا چاند نظر آنے کے بعد بھی کچھ لوگ ہم نے دیکھا کہ وہاں سے گھر ہی چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ بہتر طریقہ کیا رہے گا؟ اعتکاف جو رہتا صرف جب عید کا چاند نظر آ جائے. جو ہی اعتکاف میں عید کا چاند نظر آ جائے گا، معتکف اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکل سکتا ہے. لیکن چونکہ وہ جو رات ہے اس کو تو لیلۃ الجائزہ کہا حدیث میں، اس میں تو انعام ملتا ہے.
اس لیے اگر اعتکاف کرنے والا صبر کرے بہتر یہ ہے کہ وہ رک جائے، وہی مسجد میں گزارے تو اس کے لیے زیادہ بہتر افضل ہے۔ بات ہے۔ کوئی مسئلہ اتنے 10 رات میں گزاری، ایک اور گزاری تو انعام لے کر ہی گھر آئے۔ اختصار کے ساتھ ایسے احباب جو ہمارا شاید پروگرام دیکھ رہے ہیں جو اعتکاف میں بھی جانے والے ہو، علم بھی نہیں رکھتے ہو، تھوڑا سا کچھ بتائیں اختصار کے ساتھ کہ کن چیزوں کا مخصوص ہونے جو خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کا اعتکاف جو ہے جو متاثر نہ ہو۔ نمبر 1 وہ اپنا شیڈول ایک بنائے، مثلا شیڈول میں بتائیں کہ وہ آج کل شام مغرب میں ان کو داخل ہونا، مغرب سے پہلے جی، مغرب کی نماز پڑھیں گے، وہ مغرب کی نماز کے بعد اس وقت وہ اوابین شروع کریں اسی وقت، اور اس کے بعد عشاء کا ٹائم آ گیا، عشاء سے پہلے 4 رکعت نفل وہ بھی پڑھیں۔ اس کے بعد جو ہے جب تراویح ہو جائے گی کلام پاک پڑھیں تراویح کے بعد، اور طاق راتوں میں جاگنے کی کوشش کریں اور تہجد پڑھیں، اور جتنے بھی نوافل ہیں، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، صلاۃ الحاجہ ہے، اور دوسری نمازیں ہیں، اوابین ہے، چاشت ہے، اور وغیرہ وغیرہ، وہ تمام نماز ادا کرے اور قرآن پاک پڑھنے کی وہ کوشش کرے کم از کم۔ میں اتنا بتاؤں گا، ہر نماز سے پہلے اگر ایک رکعت ایک پارہ پڑھے گا، ہر نماز کے بعد ایک پارہ پڑھے گا، یہ ہو جائیں گے دن میں 10۔ یہ مطلب ہو گیا کہ 3 دنوں سے کلام پاک مکمل ہو گیا۔ مطلب یہ کہنا شاید غلط ہوگا کہ لوگ بہت سارے جو ہے کچھ احباب جو اگر اعتکاف میں گئے ہوں قرآن پاک اچھی طرح نہیں پڑھ پاتے، یہ تو کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کیونکہ سبھی تو ملت اسلامیہ تو ایک تو حق ہے، فرض بھی ہے، لیکن کہیں ایسا ہوتا ہے کہ صاحب آپ قرآن مجید کے اوپر زیادہ یہ نہیں رکھتے ہیں، قدر نہیں رکھتے ہیں، قدرت نہیں رکھتے اس کو پڑھنے کی، تو ایسے احباب جو ہے ان کے لیے آپ کس طرح کریں؟ اگر وہ کوئی کلام پاک جاننے والا اس کے کلام پاک سیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر وہاں کوئی نہیں، کم جتنی صورتیں اس کو یاد ہے اس کو کثرت سے پڑھے، مثلا کسی کو قل اللہ یاد ہے وہ کثرت سے قل اللہ تو وہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی یہ ایسا نہیں ہے کہ صاحب اوراد شریف ہمارے ہیں مقدس چیز ہے، اوراد شریف پڑھتا رہے وہ، اور درود شریف پڑھتا رہے جتنا بھی ہو سکے درود شریف۔ تو یہاں پہ مولانا صاحب خواتین کی ایک اچھی تعداد جو ہے گھروں کے اندر اب ایک رواج بھی ہے، اور لوگ کافی دیر سے جو خواتین جو ہے گھروں کے اندر ہی اعتکاف کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ صاحب کیا ان کے لیے یہ فرض ہے یا پھر واجب، یا کیا وہ بیٹھ سکتی ہے؟ ایک ہاں یہ تو خوش آئند بات ہے کہ عورتیں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں اور بیٹھنا چاہیے، ان کے لیے تو بڑی سہولت ہے، وہ اپنا کمرہ ایک مقرر کریں، اس میں وہ اعتکاف کے دنوں میں رہیں، نماز وہیں پڑھیں، قرآن وہیں پڑھیں، دعا وہیں کریں، اور ضرورت کے کام بھی وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات ہے۔ اگر ایک خاتون ہو گھر کی جو خانہ داری کر رہے ہو، کھانا پکانا، اٹھنا بیٹھنا، تو ان کے لیے کوئی عبادات کے اندر کوئی کراہٹ تو نہیں ہوگی کہ صاحب آپ کھانا بھی بنا رہے ہیں اور اعتکاف کے اندر بھی؟ اگر اسی کمرے میں بنا جس میں وہ بیٹھی ہے تو اس میں کام کرنے کی گنجائش، تو باہر آنے کی کوئی اجازت ہے؟ بغیر ضرورت کے نہیں نکل سکتے، صرف وہ وضو وغیرہ اور پیشاب پاک کرنے کے لیے باہر جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کہیں صورت کی غلطی سے اگر مولانا صاحب یہ خاتون جو ہے جو اعتکاف میں گئی ہے بیمار پڑی اور ظاہر سی بات ہے سے باہر آنا ضروری ملازم سے ہوا، تو اس صورت حال میں اگر وہ باہر آتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، جو کہ خواتین کے جو مرض ہے یہاں ہے، ہو سکتا اس سے بھی کوئی متاثر ہو، تو پھر اس صورت حال میں یہ خاتون جو ہے کیا پردے میں رکھے گی، یا پھر اپنے جو درد دکھ جو ہے جو بیماری ہے اپنے آپ کو کسی نہیں، جب اس کو عذر کوئی پیش آ ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتی ہے؟ عذر پیش آ گیا فوراً وہ نکل سکتی ہے، اس کا چونکہ روزہ بھی ٹوٹ گیا ہے، جب روزہ ٹوٹ گیا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا ہے، تو اس کے بعد وہ اعتکاف میں نہیں جا پائے گی؟ اس کے بعد نہیں، اس کے بعد اس کو 1 دن کی قضا کرنی پڑے گی بعد میں، صرف 1 دن کی قضا۔ اور یہ مرد حضرات کا بھی حال ہے، اگر کوئی مرد کو کوئی عذر پیش آ گیا، بیمار وغیرہ ہو گیا، اس کو عذر کی وجہ سے خواتین کی جو بات ہے بہت خواتین جو ہے کافی کم علم رکھتی ہے اس معاملے کے، اعتکاف کے اندر جو طریقہ کار ہے، جو ضروری لوازمات ہے، اس کے بعید جو ہے اگر اس طرح کی صورتحال سامنے ہو تو کس طرح کیا مرد جو اپنے مرد جو محرم مرد ہے ان کو رہنمائی کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، آرام سے وہ پوچھ بھی سکتے ہیں، اور ان کے کمروں میں یا پھر جہاں پہ وہ عبادت کر سکتے ہیں، بالکل پوچھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، محرم لوگ ان کے پاس جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، اس میں کوئی محرم میں آپ بچے کو لڑکے بچے ہیں، اس کا شوہر ہے، اور ہر وہ مرد ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہے۔ اچھا، محرم میں وہ ہر وہ شخص ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے وہ محرم ہے، وہ اس کے پاس اعتکاف کی کوٹری میں، اعتکاف کی کمرے میں جا سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو مولانا صاحب کچھ باتیں رہ بھی گئی جو ہمارے ذہن میں بات آئی ماہ رمضان مبارک کے اعتبار سے، حالانکہ اس کے اوپر بہت ساری مسائل ہوتے رہتے ہیں، اب چونکہ اعتکاف کی بات تھی، پھر صدقہ فطر یا زکوٰۃ کی، مجموعی طور آپ اس مہینے کو لے کر پوری امت مسلمہ کو کس طرح آپ جو ہے نصیحت کرواتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی؟ سب سے بڑی بات یہ چونکہ شہر رمضان ہے، شہر قرآن ہے، پوری امت اگر قرآن سے جڑ جائے، قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، قرآن کو عمل لانے کی کوشش کرے، اور آپس میں اتحاد کی بڑی ضرورت ہے، آپس میں متحد ہو جائیں، اور دعاؤں کی مہینہ ہے، دعا اللہ سے کریں
کہ اللہ اس امت پر رحم کرے، امت مرحومہ پر رحم کرے. حالات بڑے شدید ہیں، ہر اعتبار سے شدید ہیں. اس وقت ہم صرف نکل سکتے ہیں جب جڑ کر، مل کر، گڑ گڑا کر ہم اللہ سے مانگیں گے اے اللہ اس امت پر رحم فرما. اور جو اعتکاف میں اس وقت جا رہے ہیں، خاص وہ مرد و خواتین، ان پر لازم ہے کہ اعتکاف میں وہ پوری امت کو یاد رکھیں، صرف اپنی ذات کو یاد نہ رکھیں. اور جب مل کر اخلاص کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تمام پریشانیوں سے نجات بھی دے گا اور تمام مسائل کو انشاءاللہ حل بھی فرمائے گا. بہت بہت شکریہ محترم مفتی صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت دیا، اور اللہ تعالیٰ دعا کہ آپ کی علم میں، عزت میں اور جو صحت میں برکت ہو، تاکہ ہم آپ سے بار بار جو ہے ملت اسلامیہ کو روشناس کر سکتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے. اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں جو ہے دعاؤں میں یاد رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ، اللہ حفاظت فرمائے آپ کی بھی اور ہماری، اور اخلاص عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.